اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں لیلۃ القدر کے بارے میں رانا محمد شفیق خان پسروری جو ہے ان کا ایک مضمون ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر یعنی باعزت اور خیر و برکت والی رات میں نازل کیا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ سورہ قدر کی ان آیات سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں کی مسلسل عبادت سے کہیں زیادہ افضل ہے، اور یہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک رات جا کر 83 سال 4 ماہ کی مسلسل عبادت کہ جس میں کوئی گناہ نہ ہو کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیا جائے، جبکہ امت محمدیہ کی جو اوسط عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان وہ برکت والا مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں کوئی محروم نہیں رہتا سوائے محروم کے، یعنی اس رات کی خیر و برکات سے محروم رہنے والے کا نام ہی محروم رکھ دیا گیا ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ اور طلب اجر و ثواب کی خاطر لیلۃ القدر کا قیام کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ ہے۔ احادیث کے مطابق یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، یعنی کوئی ایک طاق رات ہو سکتی ہے۔ رسول پاک نے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ اس رات کے گزرنے کے بعد سورج جو ہے وہ بغیر شعاع تیزی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح بعض اور روایتوں کے مطابق اس رات سکون ہوتا ہے، شور شرابہ نہیں ہوتا، جاگنے والوں پر حرکت طاری ہو جاتی ہے، رات میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے وغیرہ۔ حضرت ابی بن کعب اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم 27ویں رات کی یقینی بات کرتے ہیں، جبکہ بعض دیگر صحابہ 25ویں، 23ویں اور 21ویں کی بھی، یعنی جس نے جس رات میں نشانیاں محسوس کی اسی رات کا بیان کر دیا۔ بہرحال شب قدر پانے کی کوشش آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں کرنی چاہیے، خاص طور پر 27ویں رات میں، اور ان راتوں میں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھ کو بھی معاف کر دے۔ یہ دعا رسول پاک نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاص طور پر شب قدر ہی کے لیے سکھائی تھی۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے۔ مولانا ابوالکلاں آزاد رحمہ اللہ اس رات کے عجائب اور برکات کے حوالے سے کیا خوب لکھتے ہیں کہ وہ کون سی شب مبارک تھی جس میں خدا کا کلام روح پرور ایک انسان کے منہ میں ڈالا گیا۔ وہ لیلۃ القدر یعنی عزت و حرمت کی رات تھی۔ بے شک وہ عزت و حرمت کی رات تھی، وہ رات تھی جو ہزاروں مہینے سے بہتر تھی کہ آسمان کی باتیں زمین والوں کو سنائیں۔ وہ امن و سلامتی کی رات تھی کہ اس میں دنیا کے لیے امن و سلامتی کا پیغام اترا۔ ہم نے قرآن کو عزت و حرمت والی رات میں نازل کیا، اور ہاں تمہیں کس نے بتایا کہ عزت و حرمت والی رات کیا ہے؟ وہ رات جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جس میں روح القدس اور فرشتے حکم خدا سے احکام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اس رات میں طلوع صبح تک سلامتی ہے۔ وہ شب کیا عجب شب تھی۔ دنیا جو ہے عصیان و حق ناشناسی کی تاریکی میں مبتلا تھی، دیو باطل کا تمام عالم پر استعلا تھا، توحید کا چہرہ نورانی کفر و شر کی ظلمت میں محجوب تھا، نیکیاں بدیوں سے شکست کھا چکی تھیں، دنیا کی تمام متمدن اور زبردست قومیں قوت الہی سے بغاوت کر چکی تھی، ایک نحیف و ضعیف قوم بحر احمر کے کنارے کے ریگستانوں میں غفلت و جہالت کے بستروں پر پڑی سو رہی تھی، لیکن اس ظلمت کدہ عالم میں صرف ایک گوشہ تھا جو روشن تھا، وہ گوشہ غار ہیرا کا گوشہ تھا۔ اس بغاوت و طغیان عالم میں ایک شے تھی جو قوت الہی کے آگے اطاعت و تسلیم کے ساتھ سربہ سجود تھی، وہ عزلت نشین ہیرا کی جبین مبارک تھی، اور ایک ہی قلب تھا جو بیدار تھا
اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اقدس تھا۔ یہ کیا عجیب و غریب شب تھی جب قوموں کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا، جب جبارۂ عالم کی تنبیہ و تعذیب کے لیے ایک نحیف و ضعیف قوم کا انتخاب ہو رہا تھا، جب نیکیوں کا لشکر دوبارہ مقابلے کے لیے آراستہ کیا جا رہا تھا اور اس کی سرداری کے لیے وہ وجود اقدس منتخب ہو رہا تھا جو حرا کے غیر مصنوع حجرے میں بیدار اور سر بسجود تھا، اور رحمت کے محافظ فرشتے اس کے ارد گرد صف بستہ تھے۔ ہم نے اس کتاب مبین کو ایک مبارک شب میں اتارا کہ ہمیں انسانوں کو ڈرانا تھا، وہ مبارک شب جس میں پر از حکمت امور کا حکم سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ انسانوں کے پاس اپنی رحمت سے ایک رہنما بھیجا تھا، کیونکہ ہم پکارنے والوں کی دعائیں سنتے ہیں اور دنیا کے ذرے ذرے کا حال جانتے ہیں۔ پس یہ وہ شب ہے جس میں اقوام عالم کی قسمتوں کا فیصلہ ہوا، وہ شب ہے جس میں برکات ربانی کی ہم پر سب سے پہلی بارش ہوئی، یہ وہ شب ہے جب اس سینے میں جو خزینہ نبوت تھا، کلام الہی کے اسرار سب سے پہلے منکشف ہوئے اور رحمت ہائے آسمانی نے زمین میں نزول کیا۔ پس ہر مسلم کا فرض ہے کہ وہ اس لیلۃ المبارکہ میں رحمتوں کا طالب ہو اور اس رحمان و رحیم ہستی کے آگے سر نیاز خم کرے، جبین پر معاصی کو زمین پر عز و خاکساری سے رکھے اور بصد خضوع و خشوع دست تضرع دراز کرے کہ خدایا، رسول جو کچھ اس پر نازل ہوا اس پر ایمان لایا اور اہل ایمان بھی ایمان لائے، سب خدا پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور پکار اٹھے، پروردگار تیری باتیں سنی، تیری اطاعت کا عہد کیا، اب تیری مغفرت کے طالب ہیں اور تو ہی ہمارا مرجع ہے، کسی کو تو اس کی قوت سے زیادہ حکم نہیں دیتا، اور خیر و شر سب کی کمائی، سب انسان کی کمائی ہے۔ پس اے پروردگار، اگر ہم سے بھول ہو یا کوئی خطا ہو تو مواخذہ نہ کرنا، پروردگار ہم سے پہلوں کی طرح کو گراں بار نہ بنانا، پروردگار ہماری طاقت سے زیادہ ہم کو بوجھ نہ دے، ہمیں معاف کر، ہمارے گناہ بخش، ہم پر اے ہمارے آقا رحم کر، اور کفار پر ہمیں غلبہ نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔